اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ کل ہم نے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا کہ روزے کی غرض و غایت بنیادی طور پر اللہ رب العزت کا خوف دل میں جاگودی کرنا اور روزوں کے اندر اپنے مستقبل کے شیڈول کو طے کرنا اور ساری زندگی کے لیے اللہ رب العزت کے خوف کو اختیار کرنا، یہ روزوں کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی حوالے سے دنیا کی بے رغبتی کے حوالے سے چند واقعات کو آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک کے عالم میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ساتھ ہی ابو بکر بھی اور عمر بھی ہوتے ہیں، وہ دو بھی بھوک سے پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت اور مقدر کا کیا کہنا کہ آج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے ہیں۔ نبی کریم نے کہا کچھ کھانا پیش کیا جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک جانور کو ذبح کیا، اس کے کچھ خشک پارچے، خشک ٹکڑے کباب کی شکل میں کہہ لیں یا تکے کی شکل میں بھون کے لائے اور ایک سالن اس کا بنا لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے وہ ٹکڑے دیکھے اور وہ سالن دیکھا تو کہا میری بیٹی فاطمہ کئی دن سے بھوکی ہے، اس کو بھی بھیج دیا جائے۔ اس کو بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سادگی سے پکا ہوا یہ دو ڈشوں پر مشتمل کھانا کھا رہے ہیں، میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے آج اللہ رب العزت نے روزوں ہی کے اندر افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں ہمارے لیے کتنی ڈشوں کا انتظام کیا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے صرف دو ڈشوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں پانی موجود ہے، ان دو سادگی سے پکی ہوئی ڈشوں کو اپنے سامنے دیکھ کر نبی یہ محترم کی آنکھوں میں پانی ہے، اور آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں یہی وہ نعمتیں ہیں، یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ انہی نعمتوں کے بارے میں ہیں کہ کوئی قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکے گا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں کاٹ کے آئے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، لیکن میں اور آپ روزے آئے روزے چلے گئے، زندگی میں کوئی انقلاب نہ آیا، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اگر دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کے اندر آنے کا مقصد نہ سمجھا، دنیا کا ایک ہی مقصد جو کل آپ کے سامنے رکھا تھا اور آج بھی یہی بات ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، زمین و آسمان ہی کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ رب العزت نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا بتایا، تو جن و انسان کی تخلیق کا مقصد بھی فقط مقصد وحید اللہ رب العزت نے دیکھنا ہے یہ میری عبادت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کا خوف اس روزے نے، اس رمضان نے ہمارے دل میں نہیں ڈالا تو آپ سمجھیں میں اور آپ روزوں کے فلسفے سے غافل ہو گئے۔ اور ایک اسرائیلی روایت کے اندر اور اسرائیلیات کے حوالے سے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کو بیان کرنا درست ہے، ان کی تصدیق اور تکذیب کے حوالے سے خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ایک روایت اسرائیلیات میں ملتی ہے اور جو عقل اور منطق کے بڑی قریب ہے، اور اگر صرف عقل، منطق اور فلسفے سے سمجھی جائے تو بھی کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو حالت کشف میں دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی، تو حضرت عیسیٰ نے اس سے سوال کیا تیرے کتنے خاوند ہیں؟ کہا خاوند تو اتنے لاتعداد ہیں کہ میں گنتی بھی نہیں کر سکتی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ طلاق ہوئی کہ فوت ہوئے؟ تو اس بڑھیا نے جو دنیا کی شکل میں حالت کشف میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی سب کو مار ڈالا، سب کو مار ڈالا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے وہ کتنے بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں کہ سب کو علم ہے کہ تو نے کسی کو باقی نہیں چھوڑنا، لیکن پھر بھی تیرے ساتھ جی لگاتے ہیں اور تیرے ساتھ زندگی بتاتے ہیں اور تیرے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ تو نے ان میں سے اپنے کسی ایک خامد کو بھی نہیں چھوڑا۔ بے وقوف ہے انسان، وہ انسان بے وقوف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ نبی کریم ایک مرتبہ یہ آیت پڑھے تھے
اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، جس طرح دیگر نیکیوں کے اعمال ہے نا، اسی طرح خوف خدا بھی نیکیوں کے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ سب کو، ہم سب کو وہ خشیت الہی اور خوف خدا دے دے، کیونکہ یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے اس قدر زیادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بعض روایات تو ایسی ملتی ہیں کہ خوف خدا سے صرف انسان، کئی مرتبہ آپ کے نے دیکھا ہوگا انسان کو جھرجھری آتی ہے یا کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اچانک ایک سیکنڈ کے لیے، تو بعض روایات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں کہ اگر اللہ کے خوف سے کسی کو کپ کپی آ جائے تو جسم سے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح ہزار رسیدہ درخت کے پتے ہوا چلنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور خوف خدا اتنی بڑی عبادت بن جاتی ہے، کئی مرتبہ نبی کریم نے جب یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہے۔ ایندھن سے مراد کیا ہے؟ آگ کے اوپر پٹرول پھینکا جائے آگ بھڑکتی ہے نا، اور آگ کے اوپر مٹی پھینکی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، ریت پھینکی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ بالعموم پتھر اور بھاری چیزیں پھینکنے سے آگ بجھتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان کو ڈالا جائے گا اور پتھر کو ڈالا جائے گا، بجھنے کی بجائے بھڑک اٹھے گی، وہی ایفیکٹ ہوگا جو پٹرول کا آگ پر چھڑکنے سے ہے۔ نبی کریم نے یہ آیت پڑھی، پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی خوف خدا کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھ، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے خوف کی وجہ سے جو کفیت اس نوجوان کی ہو گئی ہے یہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا یہ صرف خوشخبری اسی کے لیے؟ نبی کریم نے کہا ذالک لمن خاف مقامی، کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور اللہ رب العزت کی وعید کو اپنے دل میں جاگودی کر لیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی دوبارہ تلاوت کی، اور کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کہا آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکایا گیا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکایا گیا وہ سیاہ ہو گئی۔ اب اس کا شعلہ جو ہے سیاہ رنگ کا ہے جو ہر چیز کو اچک لیتا ہے۔ پاس ہی ایک صحابی بیٹھے ہیں، انہوں نے اتنی خوفناک تشریح جب آگ کی سنی تو ان کے اوپر بھی خوف کی کفیت طاری ہو گئی اور بے سدھ ہو کر چیخ مار کر زمین پہ بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا اور آ کے پوچھنے لگے یہ کیا معاملہ ہوا؟ نبی کریم نے ساری بات کو بیان کیا، اور بعض روایات میں الفاظ مختلف ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا اللہ نے مجھے آسمان سے نازل کیا ہے اور یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے نازل کیا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اس طرح میرے سے ڈر گیا، کل قیامت کے دن اس کو آگ سے محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ صرف اللہ رب العزت کا خوف، اور خوف کے اندر کئی مرتبہ کب کبھی بھی شامل ہے، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، حقیقت بات یہ ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اللہ سے ڈرنے والے سے دنیا ڈرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی معاشرے میں ردی کے برابر بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، نہ عزت باقی رہتی ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ خوف خدا اور اطاعت خدا بندی کی بات ایسی ایسی روایات ہیں جو وقت ملا تو آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ ایک روایت جو میرے ذہن میں آ گئی اچانک، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بھی، بنیادی طور پہ یہ تربیت اور ٹریننگ اسی دنیا سے لے کے جانی ہے، لیکن کل قیامت کے دن بھی بعض لوگوں کو خوف فائدہ دے جائے گا، بعض لوگوں کو اطاعت فائدہ دے جائے گی قیامت کے دن بھی۔ یہ کتنی عظیم حدیث ہے۔ 2 بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا فیصلہ ہوگا کل قیامت کے دن کے جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف بھاگے گا، اور دوسرا بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، بار بار رک رک کے دیکھ رہا ہوگا، آہستہ آہستہ چل رہا ہوگا، آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، اور شکل رونے والی بنی ہوئی ہے، رب کا خوف چہرے کے اوپر طاری ہے۔ اللہ ان دونوں کو طلب کرے گا کیا معاملہ ہے؟
دونوں کو طلب کرے گا. پہلا بندہ کہے گا اللہ دنیا میں تو تیری کوئی مانی نہیں تھی, آج جب تو نے حکم دیا تو دل چاہا بھاگ کے تیرے حکم پہ عمل کروں. اللہ نے کہا دوسرے بندے تیرا کیا معاملہ ہے, تو بڑا سست روی سے چلتا ہے اور مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. کہا اللہ امید رکھتا تھا, بڑا بے عمل تھا, بڑا بد عمل تھا, لیکن دل میں امید تھی کہ تو مجھے بخش دے گا, دل میں ایک آرزو تھی تو مجھے بخش دے گا, دل میں تیرا خوف ضرور تھا. اللہ رب العزت دونوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اس دن بھی خوف خدا قائم, اس دن بھی خوف خدا کام آئے گا. اور میں اور آپ اگر احادیث کے مجموعے کا جائزہ لیں تو خوف خدا کے اندر ایک اضافی عمل بھی شامل ہے. وہ کیا ہے؟ خوف سے, اللہ کے خوف سے ایک تو تک کپ کپی طاری ہو جانا, اور کئی مرتبہ محبت کے ساتھ بھی آنسو جاری ہوتے ہیں. اور برِ صغیر کے معاشرے میں بالعموم محبت ہی کے آنسو زیادہ بہائے جاتے ہیں کہ نام نبی آ جائے انسان کی آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے, صحابہ کا نام آ جائے اللہ کا. لیکن کئی مرتبہ خوف سے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اور خوف کی یہ کیفیت اللہ رب العزت کو بھی مطلوب ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی متعدد احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون, یہ جو اب آیت اتری تو جو اصحاب صفہ کے صحابہ تھے وہ زارو کتار رونا شروع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَبْكُونَ, تم روتے نہیں ہو, اور کہہ رہا ہے وَتَضْحَكُونَ, اور تم ہنستے رہتے ہو. اور قرآن پاک میں اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں, تبکون, یبکون, باقین, تضرعوا لعلہم یتضرعون, یہ سارے کے سارے الفاظ موجود ہیں. وَلْيَبْكُوا کثیرا, کثرت سے رو. گویا یہ عبادت خوف خدا میں یہ رونا اللہ کو بھی مطلوب اور مقصود ہے. جب یہ صحابہ زارو کتار روئے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, اور صحابہ کو آ کے تسلی کروائی کہ میرے ساتھیوں, میرے صحابہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کوئی مولوی یا مفتی نہیں کہہ رہا. اللہ کے ہاں امید یہ ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور اگر تم گناہ کرو گے ہی نہیں تو اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کر کے اس کے اوپر نادم ہوگی, اس کے اوپر روئے گی. اور اگر آپ باقی احادیث کو دیکھیں تو یہ صحیح احادیث سے بات ثابت ہے, اور اس باب میں بعض روایات ضعیف بھی ہیں, لیکن جب صحیح احادیث سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو ان کی تائید میں ضعیف حدیثوں کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے. صحیح حدیثیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گر گیا, میدان جہاد میں مسجد کے لیے نماز پڑھتے ہوئے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا, خون کا قطرہ گر گیا, اللہ کی راہ میں گرنے والا خون کا قطرہ. شاید اس کی سکت تو ہم نہیں رکھتے. جہاد کے اوپر ویسے پابندی ہے پوری دنیا میں, جہاد کا کوئی نام لے مولوی اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, لیکن جو دوسرا قطرہ ہے وہ بہانے میں کیا ادھر مانے ہیں, کیا چیز مانے ہیں. اللہ کی قسم کثرت سے گریہ زاری, نوحہ, بلکہ بعض محدثین نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ حضرت نوح کا نام نوح اس لیے پڑا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے زارو کتار رویا کرتے تھے. وہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں, ایک وہ قطرہ جو خون کا اللہ کے راستے پہ گرا, اور دوسرا جو آنکھ سے نکلا کس کے لیے, اللہ کے خوف میں, اور زمین پہ گر گیا. اور دیگر روایات کے الفاظ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. وہ آنسو جو زمین میں جذب ہو گیا, اس بندے کو کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی یہاں تک کہ وہ قطرہ زمین سے واپس نہ لے لیا جائے. کیا جذب ہونے کے بعد واپس لیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری روایت جو اس کی تصدیق کرتی ہے جب تک دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے اس وقت تک بندہ آگ میں داخل نہیں ہوگا. بتائیے وہ کون سی عبادت ہے, وہ کون سی عبادت ہے کہ ایک قطرہ زمین پہ گرے بندہ جہنم سے ایسے محفوظ ہو گیا کہ دودھ تھنوں میں جب تک واپس نہ جائے یا زمین سے یہ قطرہ واپس نکل نہ آئے. اسی لیے بعض روایات کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جہنم کے اوپر سے, پل صراط کے اوپر سے جب آنسو بہانے والے, دنیا میں رونے والے, گریہ زاری کرنے والے اللہ کے خوف کی وجہ سے جب وہاں سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم پکار اٹھے گی, جہنم پکار اٹھے گی, گزرو گزرو, تیزی سے گزرو, تمہاری آنسوؤں نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے.
یہ آنسو آگ کو ٹھنڈا کرنے والے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے رو گڑ گڑاؤ. اور یہ صرف انبیاء کا شیوا نہیں تھا، اولیاء کا، یہ صحابہ نے بھی بعض ایسی باتیں کی ہیں. اور جب کوئی صحابی غیب کے بارے میں کوئی بات کرے نا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ دنیا میں رو لو، دنیا میں رو لو، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، ورنہ قیامت کے دن خدا نہ ہنستا کہنے والا یا سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں چلا گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، اے اللہ ہم سب کو محفوظ کرے. زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اس آگ سے بچ جایا جائے، اس جہنم سے بچ جایا جائے. اللہ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو محفوظ کرے. کہتے ہیں اگر کوئی ایک بھی چلا گیا دنیا میں آنسو بہا لو، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں چلا گیا تو وہاں خون کے آنسو بہائے گا، اور اتنے بہائے گا ان خون کے آنسوؤں سے ندیاں بن جائیں گی، اور ان ندیوں میں اگر تم کشتی چلانا چاہو گے چل جائے گی. ایک بندے کے آنسو اتنے زیادہ ہوں گے. اور جب امور غیبیہ کے اندر سے صحابہ کسی چیز کو بیان کریں تو طلباء تو یہ بات جانتے ہیں، لیکن آپ کو بھی سمجھ لینی چاہیے وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے. گویا انہوں نے نبی کریم کے ساتھ بات منسوب تو نہ کی، لیکن یقینی اور بدیہی طور پہ انہوں نے نبی کریم سے سنی ہوگی، ورنہ قیامت کے احوال کو اپنی طرف سے کیسے بیان کر سکتا ہے کوئی صحابی. تو یہ حدیث حکماً مرفوع بھی ہوتی ہے. اور اسی لیے بعض صحابہ نے، پہلے میں آپ کے سامنے 3 روایتیں رکھوں گا اور پھر چوتھی کی تائید میں کچھ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنیادی طور پہ اللہ بھی انسان سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ خوف خدا میں روئے، اور اپنے آپ پہ یہ کیفیت طاری بھی کرنی چاہیے. یہ کیفیت کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادات کئی مرتبہ انسان کو وہ لطف نہیں دیتی جب تک انسان ان کو اپنے اوپر طاری نہ کرے. تو رونے کی بھی بات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے اجابت والی ہو، لیکن رونے کی بھی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے، کیونکہ بعض صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کسی بندے کو اگر رونا نہ آئے تو وہ اس عالم میں جانے کے لیے کم از کم اپنی شکل تو رونے والی بنائے، اپنے دل کی کیفیت تو رونے والی بنائے. مقصود یہ ہے کہ رونا اللہ رب العزت کو اپنی بارگاہ میں پسند ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اتنا روئے، یہ مختلف احادیث ہے جن کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مراد یہ ہے کہ ایک انسان روتا ہے اللہ کے خوف سے، اور روتے روتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، چہرے پہ پڑتے ہیں، کپڑوں پہ گرتے ہیں، زمین میں جذب ہو جاتے ہیں. اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ اس وقت تک حرام ہے جب تک دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا. گویا آنسو کا قطرہ زمین پہ گر کے جذب ہو گیا، اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا. دوسرا بندہ وہ ہے جو اتنا نہیں رو سکتا، اس کا دل تھوڑا سخت ہے، اس کے دل میں کچھ، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا دل کچھ شقی القلب ہے. کچھ سخت دل بھی ہوتے ہیں لوگ، تو کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں؟ رمضان کا مہینہ آیا گزر گیا، جہنم سے آزاد نہ ہوئے، فائدہ کیا ہوا اس رمضان کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ نے بھی تخفیف کرتے ہوئے ان کو بھی خوشخبری سنا دی ہے. جو بندہ اتنا روئے کہ آنسو صرف چہرے پہ گرے، آنسو صرف بدن پہ گرے، زمین پہ نہ بھی گرے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور صرف حرام ہی نہیں کیا، بلکہ اگر آپ 7 عرش کا سایہ پانے والی حدیث کے اوپر غور کریں تو ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی. یہاں پہ زمین پہ گرنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں، یعنی صرف چہرے پہ پڑا اور کپڑوں پہ گرا بس. اور بعض روایات آپ کو پتہ نا، جسم کے جس حصے پہ آنسو لگ گیا اس کو کبھی جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. صحابہ زاروں کتار رویا کرتے تھے. حضرت عمر اتنا روتے تھے، کئی مرتبہ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عمر جیسا جلیل القدر صاحب بھی اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، رونے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، آخرت کی فکر کی وجہ سے. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رات کی تنہائیوں میں کروٹیں لے لے کر بستر کے اوپر گزارتے تھے، کروٹیں لے لے کر، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے. اور کوئی ایسا بندہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جس کے اتنے آنسو نہ ہو کہ کپڑوں پہ گر جائیں یا چہرہ بھر جائے.
تو کیا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ اتنا نہیں روتا کہ زمین پہ آنسو گرے، اور اب زمین پہ آنسو گرنے کی فضیلت کو سمجھ چکے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، رونا چاہیے۔ رمضان آیا، دل کھول کے روئیں۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ کسی دربار پہ رو رہے ہو، کسی مزار پہ رو رہے ہو، کسی مخلوق کے آستانے پہ رو رہے ہو، حق ہے تمہارے اوپر، تم اس خالق کے دربار میں رو، اپنی دل کی تمنائیں اس کے سامنے پیش کرو، اور خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ عبادتوں کو کرتے رہو۔ ایک بندہ نہیں اتنا رو سکتا زمین پہ آنسو گرے، چہرے یا کپڑوں پہ گرے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنے اوپر کفیت کو طاری کرے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں کوئی بات ایسی مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں زمین پہ نہیں گر رہے، کوئی مسئلہ نہیں آپ کپڑوں سے ان آنسوؤں کو صاف نہیں کر رہے، آپ کی آنکھ کے اندر مکھی کے سر کے برابر آنسو آ گیا۔ صرف کس کے سر کے برابر؟ مکھی کے سر کے برابر۔ مکھی کا سر کتنا کو بڑا ہوتا ہے؟ گویا آنکھ میں پانی آ گیا جو چہرے کے کسی حصے کو لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس آنسو والے کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ رب تو چاہتا ہے میرے بندے آئیں، آ کے دیکھیں تو صحیح، آنا ہی نہیں۔ رمضان آ بھی گیا، رمضان چلا بھی گیا، آنا ہی نہیں۔ پھر جو بندہ بے حیا ہے، جب حیا ہی ختم ہوگی، جب رب کا خوف ہی نہیں ہے، تو جو جی چاہے کرتا رہے۔ اللہ کی قسم بد عقلی کی بات ہے۔ اور پھر جو چوتھی بات ہے جو محدثین نے بیان کی ہے اور صحابہ نے اس بات کی اپنے عمل کے ساتھ تصدیق کی ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اتنا شقی القلب ہے، اس کو سرے سے رونا ہی نہیں آ رہا، نہ آنسو زمین پہ گر رہے ہیں، نہ کپڑوں سے پونچھ رہا ہے، نہ آنکھ میں مکھی کے برابر آئے کہ کچھ پلکوں پہ یا چہرے پہ کہیں لگ جائیں۔ وہ کیا کرے؟ وہ اپنا چہرہ رونے والا بنا لے۔ اللہ کے ہاں امید ہے صرف رونے والا چہرہ بنانا۔ دیکھیں آرٹیفیشل بنا رہا ہے، حالانکہ رونا نہیں آ رہا، لیکن عمل تو رب کے لیے کر رہا ہے نا۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے آزاد کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صحابہ خود بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا بھی یہ قول موجود ہے کہ جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی شکل بنائے۔ اور حضرت عمر کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے، بدر کے حوالے سے آپ کے سامنے جمعے میں تفصیل سے جب یہ واقعہ رکھا تھا کہ حضرت عمر جب پیش ہوئے، نبی کریم اور حضرت ابو بکر رو رہے تھے، تو حضرت عمر نے کیا الفاظ کہے تھے؟ جو عمل جو بات رسول اللہ کے سامنے کہہ دی جائے وہ بھی حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ کیا کہا تھا؟ مجھے یہاں تو بتلا دیجئے کہ روتے کیوں ہیں، تاکہ میں بھی رونا شروع کر دوں، اور اگر مجھے اس بات پہ رونا نہ آئے تو میں اپنی شکل رونے والی بنا لوں آپ کی تباہ میں، آپ کی پیروی میں۔ گویا اللہ کے لیے رونے کی صرف شکل بنا دینا بھی اللہ رب العزت کو اتنا محبوب اور پسند ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ خوف خدا آتا کیسے ہے؟ آنا کہاں سے ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کو ہم پڑھیں، سنیں، سیکھیں تو دل میں خوف خدا آئے؟ پہلی بات، آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو کچھ اس جلد کے اندر موجود ہے یہ بات سچی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ بن جائے گا یہ بات سچی ہے، تو پھر آپ جہنمیوں کے حوال پڑھیں گے تو اللہ کی قسم آنکھیں بہہ پڑیں گی۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا مومنوں کے اوپر کہ ان کے اوپر یہ آیات پڑھی جائیں اور ان کے دل کانپ نہ اٹھیں اور وہ رو نہ پڑے اور وہ سجدوں میں نہ گر پڑے۔ یقین آئے گا۔ اگر یقین ہے تو ان آیات کا مطالعہ کیجیے، عذاب کا، فکر آخرت کا، جہنم کا۔ اور پھر حدیث کو جو بندہ وحی الہی نہیں سمجھتا وہ بے ایمان ہے، اس نے دین کے حصے کا انکار کر دیا۔ حدیث بھی اسی طرح اوتھینٹک ہے جس طرح یہ قرآن اوتھینٹک ہے، تو حدیث سے بھی کیسے خوف خدا آئے گا؟ پھر اس کے لیے دو ابواب ہیں، ایک ہے یاد موت، موت کو ہر وقت یاد کرنا، اور یہ رسول اللہ کی اس بارے میں کثرت سے حدیثیں موجود ہیں۔ اور دوسری بات عالم برزخ، قبر، عذاب، جہنم۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ خوف خدا جو اس رمضان کا مقصد ہے، جو رمضان ہم سے چاہتا ہے، جو روزہ ہم سے چاہتا ہے، وہ کن امور کو یاد کر کے رسول اللہ نے وہ دو باتیں، ایک موت کے حوالے سے اور ایک قبر کے حوالے سے جو کثرت سے بیان کی ہیں، کوشش کریں گے ان دو باتوں کو آئندہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں۔
اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے، آپ سب ساتھی دعا کریں کہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔